السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں 7واں ناقض اسلام ہم نے پڑھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ جادو جو ہے، سحر جو ہے، یہ ناقض اسلام کی حیثیت سے ہم نے گزشتہ درس میں اس کو پڑھا تھا، اور اس سلسلے میں 2 درس مسلسل ہوئے۔ آج انشاءاللہ ہم 8واں جو ہے ناقض پڑھیں گے ناقض اسلام میں سے، جس کو یہاں شیخ الاسلام شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مداہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، کہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنی، ان کا ساتھ دینا، مسلمان کے خلاف کسی کافر اور مشرک کا ساتھ دینا۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، کہ جو تم میں سے ان سے دوستی کرے، یعنی کفار اور مشرکین سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں جو ہے اس ناقض اسلام، اس کو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام میں یہاں شمار کیا ہے کہ یہ نواقض اسلام میں سے ہے، اور اگر کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، تو جو ہے اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ دینے کا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ معاون مددگار ہو کفار کا مسلمان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہوں اور ہم ان کا ایک مسلمان کے خلاف جو ہے ساتھ دیں اور ان سے دفاع کریں، مال کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، اور اسی طریقے سے اپنے بیان اور جو ہے زبان کے ذریعے۔ تو نہ تو مال کے ذریعے ان کا مدد کرنا جائز ہے، اور نہ ہی اسلحے فراہم کرنا جائز ہے، اور نہ ہی بیانات کے ذریعے ان کی تائید کرنی جائز ہے۔ تو یہ مطلب ہوا مدد کا، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ جسمانی مدد ہو، چاہے وہ زبان اور قلم کے ذریعے ان کی مدد کی جائے مسلمانوں کے خلاف۔ وہ مسلمان کے خلاف اٹھیں، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اٹھیں، اور ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں مال کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے، تو یہ کفر اکبر ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے جو ہے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ مشرکین کا، کفار کا ساتھ دینا، ان کی امداد کرنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یہ دوستی کے مظاہر میں سے، یہ دوستی گویا کہ ہمیں ان سے دوستی ہے، یہ دوستی کے مظاہر میں سے ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور دین اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ یہ خیانت ہے، یہ اللہ رسول کی خیانت ہے، اسلام کے ساتھ یہ خیانت ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ یہ خیانت ہے کہ انسان جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین کا معاون اور مددگار ثابت ہو، مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دے۔ تو یہ جو ہے
نواقض اسلام میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کا سے دوستی کرتے ہیں، یعنی منافقین جو تھے ان کا رویہ یہی تھا، وہ کافروں کے ساتھ دوستی کاٹتے تھے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنا برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اگر وہ اللہ پر، نبی پر ایمان لائے ہوتے، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر ایمان لائے ہوتے تھے تو ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے۔ اگر یہ مومن ہوتے تو کبھی بھی کفار اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اپنا دوست نہ بناتے، لیکن اس میں سے اکثر لوگ یہ فاسق ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مشرکین سے دوستی کرتے ہیں ان کا حکم جو ہے ان کو انہی لوگوں کے حکم میں رکھا ہے جو کفار اور مشرکین، یعنی مشرکین اور کفار سے دوستی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو کفار و مشرکین ہی کی فہرست میں رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ان میں سے بعض کے دوست، وہ آپس میں کفار کلون، تمام کے تمام کفار ایک دوسرے کے دوست۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی گانٹھے گا، ان کو دوست بنائے گا اپنا، تو اس کا شمار بھی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ جو ہے انہی میں سے، اس کا شمار کفار اور یہود و نصارہ میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ اور اسی طرح مشرکین کا ساتھ دینا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنی، یہ ولا اور برا کے عقیدے کے منافی۔ ولا اور برا یہ اسلامی عقیدے کا بنیادی رکن ہے، یہ اسلامی عقیدے کا بنیادی باب ہے، ولا اور برا۔ ولا دوستی اور برا دشمنی، موالات اور عدم موالات جس کو کہا جاتا ہے، موالات اور عدم موالات۔ تو موالات اور عدم موالات یہ اسلامی عقیدے کا بنیادی رکن ہے، اور مشرکین کا، کفار کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساتھ دینا، ان کی مدد کرنی، یہ اس عقیدے کے منافی ہے، یہ عقیدے کے ولا اور برا کے عقیدے کے منافی ہے۔ تو اس سلسلے میں کتاب و سنت میں بے شمار نصوص وارد ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس درس میں جو ہے بہت سے نصوص آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ جو شخص جو ہے یہ اسلامی شریعت کی جو ہے کہ ایسا کرے گا، وہ جو ہے گویا کہ اسلام اور جو ہے اسی طریقے سے اہل اسلام کے جو ہے وہ خلاف جا رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کفار اور مشرکین کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو گویا کو اسلامی عمارت کو جو ہے، اسلام کی عمارت کو اٹھانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیخ حمد بن عتیق رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں سعودی عرب کے، وہ لکھتے ہیں کہ کفار سے دشمنی، کفار و مشرکین سے دشمنی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس چیز کو واجب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
کفار و مشرکین سے برات کا اظہار، ان سے عداوت، ان سے دشمنی رکھنا، یہ اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، اور انتہائی تاکیدی انداز میں، اور ان سے دوستی کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں جس قدر دلائل ولا اور برا کے عقیدے سے متعلق ہے، اتنی آیات صراحت کے ساتھ اور کسی دوسرے مسئلے میں وارد نہیں ہوئے۔ ولا اور برا، موالات اور عدم موالات، دوستی اور دشمنی کے سلسلے میں قرآن میں جو آیات مذکور ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے دوسری مضامین کے مقابلے میں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ سب جو ہے اس بات کی طرف پر دلالت کرتی ہیں، یہ دلائل اور یہ آیات کہ توحید جو ہے کہ وجوب کے بعد جو ہے توحید جو ہے کہ توحید کے بعد جو ہے اور شرک سے بچنے کی تحریم کے بعد سب سے زیادہ جو ہے اہمیت جو دی گئی ہے، توحید اور شرک کے بیان کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت دی گئی ہے عقیدے کے باب میں ولا اور برا کے عقیدے، ولا اور برا کے عقیدوں کو دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے صرف ایک قسم ذکر کی ہے موالات کی، یہاں جو ہے یعنی کفار و مشرکین کا ساتھ دینا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، یہ صرف ایک قسم ہے موالات کی، دوستی کی۔ اس کے علاوہ دوستی کے اور مظاہر ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے ہم ان کا ساتھ جو ہے ان کے دوست ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے یہاں صرف ایک قسم کو ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو ہے ان کی نصرت، ان کی تائید کرنی، اور مسلمانوں کے خلاف جان سے، مال سے، اسلحے کے ذریعے اور اسی طرح بیانات اور اپنی تحریر کے ذریعے ان کی تائید کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ تو اس سلسلے میں اولاً تو یہ دوسرا مسئلہ جو کفار کی دوستی ہے اور کفار کے ساتھ جو ہے موالات کا جو معاملہ ہے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس کی مختلف جو ہے حالتیں ہیں، مختلف حالات ہیں اور اس کے مراتب ہیں۔ دوستی کے مراتب ہوتے ہیں، ایک ہی درجے کی سب دوستیاں نہیں ہوا کرتی ہیں، دوستی کے بھی اور دشمنی کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس حقیقت کو ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ کفار اور مشرکین سے جو موالات ہے اس کے مراتب ہیں۔ ان میں سے اس دوستی میں سے کچھ تو دوستیاں وہ ہیں جو کفر اور ارتداد کے دائرے میں داخل ہے۔ کفار مشرکین سے دوستی کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دائرے کفر میں داخل یعنی مرتد ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہے۔ اور اس میں سے کچھ ہیں جو جن کا مقام ان دائرے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن دائرے اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ تو کچھ تو دوستی کے قسم وہ ہے جس کی وجہ سے انسان اگر وہ معاملہ کفار و مشرکین کے ساتھ رکھتا ہے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا درجہ یہ نہیں ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہاں واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی، اسلام نے جو معیار بتایا ہمارے لیے، دوستی اور دشمنی، محبت اور بغض و عداوت، موالات اور معادات جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے، ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ اور چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ایو اور الایمان اوثق، ایمان کی کون سی گانٹھ یا بندھن جو ہے سب سے زیادہ کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے، اسلام کی کون سی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ علم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں،
صحابہ کا عام طور سے جانتے بھی تھے تو یہی کہتے تھے اللہ اور رسول عالم، تاکہ مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض و عداوت۔ یہ مسند احمد کی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ شیخ البانی نے الصحیحہ میں اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دی ہے، یعنی یہ قابل حجت ہے روایت۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سب سے مضبوط رسی جو قرار دی وہ موالات اور عدم موالات، کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کے خاطر دوستی ہو اور اللہ ہی کے خاطر دشمنی، یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار ایک مومن کا کیا ہو؟ اللہ رب العالمین، اللہ کی بنیاد پر دوستی کرے اور اللہ ہی کی بنیاد پر دشمنی کرے۔ تو اہل ایمان جو ہے علماء نے یہ موالات کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کیا، دو قسمیں بیان کی، جو ہے ایک موالات کبریٰ، ایک موالات صغریٰ، یعنی بڑی دوستی چھوٹی دوستی۔ بھائی کون سا کی دوستی کرنے سے دار اسلام سے خارج ہوگا اور کون سی دوستی دار اسلام سے خارج نہیں کرے گی موالات؟ تو ان کو دو قسموں میں علماء نے جو ہے اس کو تقسیم کیا ہے کہ جو ہے بڑی دوستی اور چھوٹی دوستی، موالات کبریٰ، موالات صغریٰ، بڑی دوستی اور چھوٹی دوستی، یا اسی کو دوسرے معنی کہہ رہے ہیں تولی اور موالات، عربی میں کہتے ہیں تولی اور موالات۔ تولی کہتے ہیں بڑی دوستی کو اور موالات کہتے ہیں چھوٹی دوستی کو۔ دو قسموں میں جو ہے اس کو علماء نے تقسیم کیا ہے۔ تو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے یہ اصطلاحات ہیں، اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، جیسے کہ اس سلسلے میں جو ہے جو تفریق جو ہے موالات کے درمیان کی ہے کہ جو کافر ہوتا مرتد ہو جائے گا پہلی بڑی دوستی کرتا ہے، اور چھوٹی دوستی کی صورت میں وہ کافر اور مرتد قرار نہیں دیا جائے گا، ملت سے خارج وہ نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اور کچھ لوگوں نے جو عام رکھا ہے بہرحال، تو چنانچہ شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب جو ہے رحمہ اللہ علیہ الشیخ کہتے ہیں کہ دوستی کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہی درجے کی سب کے ساتھ دوستی انسان کی نہیں آتی، ہمیں سہرے کس کو محسوس کرتا ہے، دوستی اور دشمنی کے درجات ہوتے ہیں، دوستی بھی ایک درجے کی نہیں ہوتی سب کے ساتھ اور دشمنی بھی ایک درجے کی سب کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ دوستیاں ایسی ہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جو انسان کو ارتداد کے حد کو پہنچاتی ہیں اور انسان اس کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، اور کچھ دوستیاں ایسی ہیں یعنی جو ہے اس سے اسلام خارج ہو جاتا ہے اسلام سے، اور کچھ دوستی ایسی ہے جو کبائر اور محرمات کی فہرست میں تو داخل ہے لیکن وہ اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا۔ تو اس فرق کو بھی جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ایک ہی فتویٰ سب پر نہ لگایا جائے۔ تو دوستی اور دشمنی کے درجات ہوتے ہیں، تو کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی دوستی کے درجات ہیں۔ ایک دوستی تو وہ ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، اور دوسری دوستی وہ ہے جس کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ایک حرام کا مرتکب ہوا لیکن اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دو جو ہے دو طرح کی جو ہے دوستیاں ان دو حصوں میں علماء نے بیان۔ اب مثال کے طور پر کہیں گے چھوٹی دوستی کیا ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ جو ہے اس سلسلے میں جیسے کسی کافر کو آپ کے یہاں آیا، آپ نے سب سے اونچی کرسی اس کو دے دی، اس کے اعزاز میں اس کو جو ہے سب سے آگے بٹھایا، اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی، اور جو ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کو کرسی اونچی دی گئی، صدارت جو ہے اس کو سونپ دی گئی۔ اور اسی طرح سے
جو ہے ان کے خوشی کے مواقع پر ان کو پیغام بھیج دیا، دنیاوی مناسبات سے، ان کی شادی ہے یا ان کی دوسری چیزیں ہیں، بچہ پیدا ہوا، شادی ہوئی، دنیاوی خوشی ان کی حاصل ہوئی، تو اس میں ان کو تہنیت آپ نے بھیج دیا. یہ چھوٹی دوستی ہے، یہ اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ بھی جائز نہیں ہے اصل. اور اسی طرح سے راستے میں کہیں ملے تو دب کر الگ ہو گئے، ان کو حضرت آپ تشریف لے چلیے، کافر آیا تھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جب لا تبدؤ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب راستے میں کہیں ملاقات ہو تو ان کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹو نہیں، اس کو مجبور کرو کہ وہ دب کر جائے، آپ کو دبنے کی ضرورت نہیں. تو اگر ایسی چیز یہ چیزیں جو ہیں یہ جو ہے چھوٹی دوستی میں آتے، یہ بڑی دوستی اور جو ہے نہیں ہے. اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے بھائی اس کو اونچی کرسی دے دیے، اس کی عزت کیے، اس کے شادی اور اس کے خوشی کے موقع پر اس کو پیغام تہنیت اور جو ہے بھیجے، اور اسی طرح راستے سے ہٹ گئے جو ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی دوستی میں آتے ہیں، یہ چھوٹی دوستی میں آتے ہیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جیسے عام طور سے ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو مسلمان کو چھوڑ کر کے کافروں کو جو ہے ہم ووٹ دیتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ووٹ دیتے ہیں. ایسا گرام پنچایت یا جو ہے چھوٹی الیکشنوں میں بھی ان کا دم بھرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اسی قبیل سے، یہ تمام چیزیں جو ہے اسی قبیل سے ہیں. اب دوسری قسم جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو ردت ہے جو ہے وہ جو ہے جیسے اس کی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کو ان کے دین کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے ان سے آپ دوستی کریں اور ان کے دین کو پسند کرنے لگیں، ان کے اخلاق کو پسند کریں، ان کی تہذیب و ثقافت کو آپ جو ہے ترجیح دینے لگیں، اور جو ہے اس کو کہیں بہت اچھی چیز ہے. ان کے اعمال سے آپ خوش ہوں، راضی ہوں، پسندیدہ ہے ان کی ہر چیز، اور جو ہے ان کو مسلمانوں کے خلاف ان کے غلبے سے آپ خوش ہوں، مسلمانوں کے خلاف کافر کے غلبے سے آپ خوش ہوں، یہ بہت اچھا ہوا، یہ مارے گئے وہ اچھے رہے. تو یہ جو ہے یہ دوستی اس حد تک جو دوستی پہنچ جائے تو یہ دوستی انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دی. یہ دوستی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. ان کو کافر نہ کہنا، بھائی ان کو کافر نہ کرو، کو ان کے جو ہے وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی بھلائیاں ہیں، ان کے بھی اچھائیاں ہیں، یا ان کی تعریفیں کرنا، ان کے نظام کی تعریف کرنا، ان کے نظام کی تعریف. جیسے آج کل بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، خاص طور جو یورپ میں جا کر کے جن کو گرین کارڈ مل گیا ہے اور جو وہاں بستے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ رب اللسان رہتے ہیں ان کی تعریف، تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی لالچ بڑھے اور وہ بھی گرین کارڈ لینے کی کوشش کریں. بہت تعریف کریں گے، بھائی آسٹریلیا میں تو ایسا ہوتا ہے، امریکہ میں تو یہ سہولیات ہیں، برطانیہ میں تو یہ سہولیات ہیں، اور ایسے حقوق ہیں، ویسے حقوق ہیں. تو یہ جو ہے یہ ولا اور یہ دوستی یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی. یہ دوستی دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی جس میں انسان ان کے نظام اور ان کے جو ہے ان چیزوں کی تعریف کرتا ہے، اس کو پسندیدگی سے دیکھتا ہے، اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف ان کی تائید اور نصرت میں لگا ہوا ہے، جان سے، مال سے، اور جو ہے ہر طریقے سے. تو جو ہے یہ ایسا تو تفریق کرنا ضروری ہے. یہ دونوں قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی جو وہ دوستی، اور دوسری دوستی وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ جائز نہیں ہے. اور اس کی جو ہے مختلف قسمیں، جیسے ایک تو ہے نصرت اور تائید مسلمانوں کے خلاف جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو نصرت اور تائید جو ہے یہ اس دوستی میں سے ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے. بڑی دوستی، یہ چھوٹی دوستی میں شمار نہیں ہے، یہ ہے بڑی دوستی ہے.
تو جو ہے چونچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر فرمایا کہ جو ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو ان سے دوستی گانٹے وہ ظالم ہے۔ سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 9 میں فرمایا جب منافقین نے جو ہے کفار کا ساتھ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو ان سے دوستی گانٹے ان کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ تو یہ جو ہے موالات اور یہ دوستی نصرت اور تائید والی جو ہے یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ مائدہ میں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان سے دوستی کرے اس کا شمار بھی انہی میں سے۔ پہلی آیت تھی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 اور یہ دوسری آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ تو ایسی صورت میں جو ہے دوستی جو ہوتی ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے دین کی طرف چلے جائیں، ان کے دین کو اختیار کر لیں، یا جو ہے اور ان پر جو ہے ان کے لیے جو ہے دوسروں کو جو ہے اور اسی طریقے سے ان کے دین کو اختیار کرنا یا ان کے دین کی تعریف کرنا یا ان کے منہج کی تعریف کرنا، ان کے طریقے کی تعریف کرنا اور اس میں ہمیشہ رطب اللسان رہنا تو ہے اسی طرح سے جو ہے اور اس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ دوستی ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہے۔ اور جو ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غلطی ہوئی تھی جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ایک غلطی کیا ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک راز فاش کر دیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو فاش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور وہ راز رہ گیا، وہ فاش نہیں ہو سکا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ایک لیٹر جو ہے مکہ والوں کو لکھ دیا تھا۔ کیا لیٹر لکھا تھا کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی، اس کے اشارہ کر دیا تھا کہ جو ہے مکہ پر چڑھائی کرنے والے۔ تو یہ جو ہے انتہائی جو ہے خطرناک موقف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تھی کہ الحرب خدع، جنگ جو ہے یہ دھوکے کا نام، اس میں جو ہے رازداری جو ہے راز کو پوشیدہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کامیابی کے لیے۔ دشمن کے خلاف اپنے جو ہے عزائم کو پوشیدہ رکھنا، وہ ظاہر نہ ہونے پائے، کسی کو خبر نہ پہنچنے پائے۔ لیکن وہاں جو ہے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے اطلاع بھیج دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے باقی رکھا راز کو، اور انکشاف ہو گیا اور وہ خط پکڑا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باز پرس کی تو اپنا انہوں نے عذر پیش کیا۔ تو اس سلسلے میں حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھے، ان کے عذر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار نہیں دیا، ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا کہ انہوں نے ایک عذر کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا تھا، ایمان سے ہاتھ نہیں بٹورا، کفار کے ایمان یا ان کے دوستی کے خاطر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ کفار کو دوست سمجھتے تھے یا ان سے محبت تھی، لیکن انہوں نے ایک چیز سمجھی تھی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کر دیا تھا تاکہ ان کے اہل و عیال جو مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کامیاب ہوں گی، فتح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہی ہوگی، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، غلط فہمی کے نتیجے
ایک غلط فہمی ان کو واقع ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان سے یہ حرکت ہو گئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اجازت طلب کی کہ آپ جو ہے حکم دیں ان کی گردن میں اڑا دوں، ان کو کیسے یہ جرأت ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم۔ عمر دیکھتے نہیں یہ بدری صحابی ہیں اور اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت رکھی ہے، اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، میں نے تم کو جو چاہو کرو، میں نے تم کو پہلے ہی سے معاف کر دیا۔ تو دو چیزیں یہاں، ایک تو ان کے پاس عذر تھا، ایک عذر کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا تھا، راز کو فاش کرنا مقصود نہیں تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفاظت دی تھی۔ بدر میں شرکت کی وجہ سے ان بدری صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت دی اور ان کی مغفرت اور بخشش کا پہلے ہی اعلان کیا، ان کا اعجاز تھا۔ لیکن اب اس پر قیاس کر کے ہم مسلمانوں کے راز کو فاش کریں اور کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں ویسے ہیں، نہیں، اب ہم مسلمانوں کے راز کو نہیں بتا سکتے کافر کو، اس کی اطلاع دینا یہ ان کی معاملت ہے، یہ ان کی مدد ہے، ان کی نصرت اور یہ تائید ہے۔ اس واقعے سے جو ہے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعجاز بخشا تھا، بدر میں شریک ہوئے تھے، اور پھر ان کے سامنے کفار کی دوستی مقصود نہیں تھی، بلکہ ان کے سامنے ایک عذر تھا جس کو عذر سمجھتے تھے، اور ان کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت حاصل ہوگی، اس لیے ان سے یہ غلطی تھی، بہرحال وہ غلطی تھی، لیکن اس غلطی کی بنیاد پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں، یہ غلطی تھی ان کی، جس کو کوئی نہیں، غلطی ہوئی ان سے، یہ اجتہادی صحابہ کی اجتہادی غلطیاں ہیں، ان کی ایک اجتہادی غلطی ان سے ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کا اور بخشش کا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا، اس لیے ان پر اس کی بنیاد پر کوئی فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس سے جو ہے استدلال کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاف اللہ تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم کبھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی گاٹنے والا نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو ایمان والو ان لوگوں کو جو ہے جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اڑایا ہے اور کھیل و کود بنایا ہے، اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار و مشرکین عام مشرکین میں سے ہوں، ان کو دوست نہ بنانا، اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو بہرحال جو ہے اس سلسلے میں یہ بتلانا یہاں مقصود ہے کہ اس کے مراتب ہیں، ان مراتب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ ان مراتب کو جو سے شیخ عبدالعزیز عبداللطیف کہتے ہیں اس سلسلے میں یہاں تشریح کرتے ہوئے کہ کفار کی تائید اور نصرت اور مظاہرت سے کیا مراد ہے مسلمانوں کے خلاف؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے غلبے اور ان کے غلبے کی تمنا ہو انسان کو کہ وہ غالب آئیں، ان کے غلبے پر خوشی ہو، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ان کی ہم مدد کریں اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے بیان اور قلم سے ان کی تائید کریں، تو یہ کفر جو ہے ناقض ایمان ہوگا۔ یہ مطلب ہے جو ہے ان کی تائید اور نصرت سے، تو اس کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے مشرکین کی دوستی جو ہے یہ حرام اور ناجائز۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن يُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے،
اور یہ ان کے سلسلے میں کفار و مشرکین کی تائید اور ان کی نصرت کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ہمیں خوف ہے، خطرہ ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس طرح کی تائید اور نصرت یہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دے گی، اس طرح سے تائید و نصرت انسان کو ایمان سے خارج ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہے اس سلسلے میں تاتاریوں کا جب حملہ کیا جو ہے مسلمانوں پر جو ہے، اور اس طرح بہت بڑا فتنہ تھا تاتاریوں کا فتنہ، چنگیز اور ہلاکو کی اولاد نے، ان کی نسل نے جب عالم اسلام پر حملہ کیا، بغداد کو تاراج کیا اور اسی طرح خلیفہ کو قتل کیا، اور بڑی ان کی جو ہے وہ فتنہ آج کے فتنے سے اس وقت کہیں زیادہ تھا، بچے سہمے رہتے تھے، کوئی تاتاری تو نہیں آ گیا، کوئی ہلاکو کی اولاد کا تو نہیں آ گیا، لوگ جو ہے خوف زدہ تھے، پورا عالم اسلام قسم پرسی کے عالم میں تھا۔ اس وقت شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان مجاہدین میں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور حکمرانوں سے ملے اور جہاد کے لیے نکلے، تاتاریوں سے جہاد کیا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے جہاد کیا تاتاریوں کے خلاف جو ہے، اور حکمرانوں کو ملا کر کے جو ہے ان کے خلاف جہاد کیا، تلوار اٹھائی جو ہے۔ تو اس لیے شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر تجدید کے لیے مجدد ہونے کے لیے اگر تلوار کی شرط ہٹا دی جائے، ہتھیار اٹھانے کی شرط کو ہٹا دیا جائے تو اس میں بہت سے لوگ داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو شامل کیا جائے تو صفحے اول میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجددین کے صفحے اول میں نظر آئیں گے، کیونکہ صاحب سیف اور قلم دونوں، انہوں نے قلم سے بھی جہاد کیا، زبان سے بھی جہاد کیا اور ہتھیار سے بھی جہاد کیا کفار اور مشرکین کے خلاف۔ تو اس طرح علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے تھے جو لوگ جو ہے کفار سے تاتاریوں سے جا ملے، مسلمانوں سے نکل کر جا کے تاتاریوں سے جو ہے ان سے جا ملے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم احق بالقتال، جو ہے یہ زیادہ حقدار ہیں ان سے ہم قتال کریں، جنہوں نے جا کے تاتاریوں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف، تو وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہیں کہ تاتاریوں کے مقابلے میں پہلے ہم ان سے قتال کریں، کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں، یہ ان کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات بیان کی۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ جو ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس آیت کریمہ میں کہ یہ اپنے ظاہر پر محمول ہوگا، اور یہ کہ ایسا کرنے والا جملہ کفار میں سے ہوگا، جو ان سے دوستی کرے اس حیثیت سے کہ ان کی نصرت و تائید میں لگا رہے، تو یہ کفار میں سے ہے، اور اس آیت کا ظاہر یہی بتاتا ہے۔ جامع المحلہ جلد نمبر 11 صفحہ 35 پر اس حقیقت کا اظہار کیا ہے، اور فرماتے ہیں وَهَذَا حَقٌّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانٌ، یہ ایسا حق ہے جس میں دو آدمیوں کو اختلاف نہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، دو مسلمان اس میں اختلاف نہیں کر سکتے کہ جو شخص ان سے دوستی کرے اس درجے کی، ان کا ساتھ دے اور مسلمانوں کے مقابلے میں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس طریقے سے علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو شخص مذاق میں بھی کلمہ کفر ادا کرتا ہے، مذاق میں بھی کلمہ کفر زبان سے ادا کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ مذاق میں بھی کلمہ کفر زبان سے نکالنا یہ کفر ہے، مخرج عن الملہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں نے ہنسی مذاق کے طور پر
جو ہے آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور اللہ اور رسول کا اور صحابہ کا مذاق اڑایا تھا، اور پھر آ کے معذرت کی تھی کہ ہم تو وقت گزارنے کے لیے جو ہے کسی طرح وقت کاٹنے کے لیے اس طرح کی باتیں کیے تھے، ہم قصدن اور جان بوجھ کر ایسا نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل قد کفرتم بعد لا تعتذروا قد کفرتم بعد، سورہ توبہ میں قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ پیش کرو، تم اپنے ایمان کے بعد اب کافر ہو چکے. شریعت کی کسی بھی چیز کا استہزاء اور مذاق کرنا، چاہے وہ جو ہے سائشتگی کے ساتھ نہ ہو جو ہے، تو یہ جو ہے دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. تو جب استہزاء اور مذاق کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کفار و مشرکین کا ساتھ دینے والا، ان کی نصرت و تائید کرنے والا، یہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہو. اس میں مختلف علماء نے بڑے بیانات اس میں دیے ہیں. چنانچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی تائید اور نصرت کرنے والا جو ہے کسی نوعیت کی وہ نصرت و تائید ہو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہی آیت یہاں پر شیخ نے استدلال کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، جو ان سے دوستی وہ بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. اسی طرح دوستی کا ایک دوسرا ان سے محبت کرنا اور جو ہے اور اس کے محبت اور معدت میں ڈوبے رہنا، تو یہ بھی جو ہے کفر ہے اور انواع جو ہے یہ موالات کے انواع میں سے ہے. اور اس کو سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک آپ پڑھ لیجئے، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور سے اس چیز کو کفر قرار دیا ہے، اور اس میں منافقین کی جو ہے تردید فرمائی ہے رب العالمین نے. تو اس طرح سے مشرکین اور کفار سے دوستی اور دشمنی یہ جو ہے ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے، اور دوستی کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور عدم موالات یہ مطلوب ہے ہم سے. لیکن اس میں جیسا کہ ابھی جو ہے واضح ہوئی، ایک تو یہ حالت جیسے حمد بن عتیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک تو یہ حالت کہ ظاہر میں ان سے موافقت کرے، انسان ظاہر میں ان کی موافقت کرتا ہے، اور ظاہر اور باطن دونوں میں، ظاہر میں بھی ان کے ساتھ ہے، باطن میں بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کی طرف مائل ہے، ان سے دوستی کر رہا ہے ظاہر اور باطن میں، تو اس کے کفر میں اور اس کے ملت سے خارج ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص جو ہے اللہ پر کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، مگر وہ شخص جو مکرہ یعنی مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو. اگر دل بھی ان کے ساتھ مائل ہے تب تو کافر ہو جائے گا، لیکن دل مطمئن ہے اور اکراہ کی زبردستی ان سے کرایا جا رہا ہے کوئی کام، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اس کی رخصت ہے. وَلَكِنْ مَنْ شَرَعَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سورہ نحل آیت نمبر 106 میں اللہ فرماتا ہے رخصت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکرہ ہو، مجبور کر دیے جائیں کہ جو ہے تم کو ایسا کرنا ہے، نہیں ابھی سر قلم کر دیں گے، تم کو ایسا کرنا ہے، نہیں تو ایسا بیان دینا ہے، نہیں تو ابھی تمہارا سر قلم کیا جائے گا. تو یہ مکرہ ہے، مجبور کر دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں اگر دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کو کافر وہ نہیں ہوگا. لیکن دل بھی مطمئن ہو، ظاہر بھی مطمئن ہو، یعنی ظاہر میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، باطن میں بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ایسے شخص کے
کفر میں جو ہے کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ان کی موافقت تو کر رہا ہے، ان کی طرف باطن جو ہے باطن میں ان کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر میں ان کے خلاف ہے۔ اندر تو ان سے دوستی کر رہا ہے اور ظاہر میں ان کے خلاف بیانات دے رہا ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں امریکہ کو شیطان اکبر بھی کہتے ہیں اور اندر دوستی بھی رکھتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین ان کا درجہ کفار سے بھی بدتر ہے، جو ظاہر میں تو کافر، باطن میں تو کافر ہیں اور ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ تو باطن میں تو دوستی کرتے ہیں اور ظاہر میں مخالفت ظاہر کرتے ہیں، شیطان اکبر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں اور اندر ان سے سازشیں بھی چلتی ہیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف۔ تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تو دوسری حالت یہ ہے کہ جو ہے وہ ظاہر میں تو ان کی جو ہے مخالف ہوں اور باطن میں جو ہے ان کے ساتھ، ظاہر میں ان کے مخالف ہوں اور باطن میں جو ہے ان کے ساتھ ہوں۔ اور تو یہ منافقین کا گروہ ہے، یہ کفر، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ظاہر میں تو موافقت کرے لیکن جو ہے باطن میں مخالفت کرے، ظاہر میں موافقت کرے اور باطن میں مخالف ہو۔ تو اس کی دو شکلیں ہیں، ظاہر میں تو موافقت کرتا ہے لیکن باطن میں ان کا مخالف ہے، لیکن اس کی دو شکلیں ہوں گی۔ ایک شکل یہ ہوگی کہ ایسا کیوں کرتا ہے، کس بنیاد پر ایسا کرتا ہے، ظاہر میں موافق ہے اور باطن میں ان کے ساتھ نہیں ہے، مخالف ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہوگا کہ وہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ تو ایک تو شکل یہ ہے کہ بھائی ان کی حکومت میں رہتا ہے، ان کی حکومت میں رہتا ہے، وہاں بستا ہے، وہاں رہتا ہے، اور جو ہے اس کو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ وہ ایسا کرنا ہے، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو ایک تو شکل یہ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اگر ان کو زبردستی اپنے موافق بناتے ہیں، اس کو ڈنڈے کے زور سے موافق بناتے ہیں کہ اگر مانو نہیں ہم قتل کر دیں گے۔ تو اگر یہ حالت ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ جو ہے ایمان، اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، جیسا ابھی بات آئی، تو اس کے لیے کوئی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں، کیونکہ اکراہ ہے، یہ اکراہ کی کیفیت ہے، مکرہ ہے وہ، اور مکرہ جو ہے جیسا بھی آیا ذکر، مکرہ جو ہے معفو عنہ ہے، جو زبردستی کسی سے کوئی کام کرا لیا جائے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے اور وہ جو ہے ان کی موافقت ظاہر میں کرتا ہے، باطن میں موافقت کے ساتھ، اور وہ ان کے حکومت میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں ہے، پھر بھی ان کی بات کی تائید کرتا ہے، تو پھر یہ میرے بھائی اس کے باطن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کے ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے آج بہت سے مسلم ممالک میں رہنے والے جو ہے کفار و مشرکین کی تائید کیا کرتے ہیں، ہر وقت تائید کرتے ہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کی حکومت میں نہیں بستے، جو ان کی حکومت میں ہیں وہاں بسے ہوئے ہیں، اگر باطن میں وہ مومن ہیں، ایمان کے ساتھ مطمئن ہیں، لیکن ظاہر میں ان سے خوف زدہ ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسا بیان دو ورنہ ہم تمہاری گردن قلم کر دیں گے، تو یہ معفو عنہ ہے، وہ مجبور ہے، یہ مجبوری کی بنیاد پر بیانات دے رہے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلامی ممالک میں بستے ہیں، کفار کے ملک میں نہیں ہیں، اور نہ ان پر کوئی اکراہ ہے نہ کوئی جبر ہے، اور پھر بھی ان کی تائید میں بیانات دیتے ہیں کہ ان کا نظام اچھا ہے، وہ حق پر ہیں، ان کو ایسا ہونا چاہیے، جیسا بہت سے لوگ آج اسلامی حدود کے خلاف بیانات دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، یا اسی طریقے سے بیانات جو ہے ان کی تائید میں دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ، ان کے باطن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کے ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ جو ہے ایسی صورت میں جو ہے یہ ان کا رویہ جو ہے
یہ غلط، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور وہ جو ہے پھر جو ہے معفو عنہ کے فہرست میں داخل نہیں ہوں گے، وہ معفو عنہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کی فہرست میں داخل ہوں گے، کیونکہ جیسے بہت سے لبرالی اور یہ جدید تعقل پسند لوگ جو بیانات دیتے رہتے ہیں ان کی تائید میں، اور آئے دن ایک سے ایک شگوفہ جیسے جاوید غامدی جیسے لوگ چھوڑتے رہتے ہیں جو ہے، تو یہ لوگ جو ہے ان لوگوں پر جو ہے وہی حکم ہوگا جو ان لوگوں کا جو کفار و مشرکین کی تائید میں لگے رہیں، بیانات دیتے رہیں اور یہ کہیں دعویٰ کریں کہ نہیں اندر سے تو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ جو ہے یہ خطرناک معاملہ ہے، اور ان کو مکرہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مکرہ مجبور وہ لوگ ہیں جو ان کے حکومت میں بستے ہیں، ان کے دست تصرف میں ہیں، اور وہ ان کے زبردستی ان سے کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس دھمکی کی بنیاد پر اگر وہ اس طرح کے کچھ ظاہر بیان دیں اور اندر ان کا جو ہے ایمان اللہ کے ساتھ مطمئن ہو، مضبوط ہو ایمان، تو پھر وہ معفو عنہ کے فہرست میں داخل ہے، معفو عنہ کے پھر تو اختیاراً جو ہے اپنے اختیار سے اپنی رغبت سے جو ہے ان کو جو ہے ترک کرنا۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہیں ولا اور برا کے میں، تو یہاں پر شیخ نے جو بات کہی مظاہرۃ المشرکین و معانتہم علی المسلمین، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو غالب کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا کافر ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین کا ساتھ دے اپنے قول سے یا فعل سے یا اپنے اسلحوں سے جو ہے، تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس سلسلے میں جو دوستی کے اور دشمنی سے جو ہے تفصیل آئی آپ کے سامنے، ان تفاصیل کو سامنے رکھ کر ہی ہم کوئی بات کریں گے، تو بہرحال جو ہے انہی دوستیوں میں سے ایک دوستی کا یہ ہے کہ ان کے ملکوں کو ترجیح دینا، کفار کے ممالک کو ترجیح دینا، اسلامی ممالک کو چھوڑ کر کافروں کے ملک کے اندر جا کے بسنا اور راغب رہنا، شوق سے جا کے بسنا، یہ بھی موالات ہے، یہ بھی دوستی میں داخل ہے، یہ بھی دوستی ہی کا نتیجہ ہے، یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ دارالاسلام چھوڑ کر، مسلمانوں کا ملک چھوڑ کر انسان دارالکفر میں جا کر کے بس جائے۔ اللہ نے تو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، اور ایک انسان کو اسلامی ملک میں رہنے کا موقع ملے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کو اس کو موقع ہو، پھر بھی وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر دارالکفر کی جا کر کے جو ہے وہ جنسیہ لے لے اور جو ہے نیشنلٹی لے کر وہاں ان کے ساتھ آباد ہو جائے اور اس کو ترجیح دے اسلامی ملک پر، تو یہ بھی دوستی کے مظاہر میں سے۔ تو اپنی رضا رغبت سے اگر انسان ایسا کرتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ بھی گویا کہ ان سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ یہ مکرہ نہیں، اس میں کوئی اکراہ نہیں جو ہے، جو اس کو جو ہے اکراہ کی فہرست میں یہ داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے، جن لوگوں کو موت آتی ہے، فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، کہاں تھے، تو کہتے ہیں ہم کمزور تھے اسی لیے ہم ہجرت نہیں کر سکے، ہم کمزور تھے، ستائے ہوئے تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکے، دارالاسلام میں نہیں جا سکتے، تو جو ہے ہم کمزور تھے، کیا کریں؟ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، وہاں ہجرت کر جاتے، ان کافروں کے ساتھ کیوں بسے رہے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کا ٹھکانہ جہنم، یعنی جو اپنی رضا اور رغبت سے، اپنی پسند سے دارالکفر کو دارالاسلام پر ترجیح دیں، دارالکفر کو دارالاسلام پر اپنی رضا اور رغبت سے
ترجیح دے موقع ملنے کے باوجود بھی دارالاسلام کو نہ اختیار کریں، دارالکفر کو ترجیح دیں، تو یہ کفر ہے۔ یہ دوستی کی علامت ہے کہ ان کا جو ہے ان سے دوستی ہمیں، ان کی چیزیں ہمیں پسند ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک چیز اور یہاں پر دوستی کی علامت میں سے ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، کفار سے مشابہت، کفار کی مشابہت یہ بھی دوستی کی علامت اور پہچان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے، ان کی کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے دین کے عادات و اطوار، اس کو ترجیح دیتا ہے اسلامی آداب پر، تو یہ بھی دوستی کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کے مشابہت اختیار کرے انہی میں سے، جیسے کہا من یتولہم منکم فإنہ منہم، جو ان سے دوستی کرے اس کا شمار انہی میں سے۔ یہاں بھی وہی صیغہ، اسی طرح کا صیغہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ تو بظاہر تو بہت خطرناک ہے، لیکن کم از کم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم سے کم جو ہے تشبہ، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تشبہ بالکفار یہ حرام، جائز نہیں۔ اگر اس کو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں تو کم سے کم جو ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ تشبہ بھی یہ کفر ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم از کم اس کا درجہ کیا ہے کہ کفار سے مشابہت یہ حرام ہے، اس کا ارتکاب مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر جو ہے واضح ہو کہ جو ہے کفار اور مشرکین سے دوستی کی کوئی بھی نوعیت، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، دوستی کی نوعیت سے پرہیز کرنا ہے، اور خاص طور سے ان کی نصرت اور تائید کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی موافقت کرنا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، تو یہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے اور ایمان پر قائم رکھے، اور اہل ایمان سے دوستی کی ہمیں اللہ تعالی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ۔ ووٹ کا معاملہ ہے ہندوستان وغیرہ میں، مسلمان نہیں ہیں ووٹنگ کیا مجبور میں ڈالیں، دیکھیں ان کو دیا جائے جو مسلمانوں کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بر صغیر ہند میں، انڈیا کے اندر جیسے ووٹ کا معاملہ ہے تو اب کیا کیا جائے اس میں، کیونکہ نظام پورا کفر کا ہے بھائی، جو نظام بنتا ہے انڈیا کا وہ کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے، اور جو وہاں ہمارے منتخب کردہ لوگ پہنچتے ہیں وہی کافرانہ نظام قائم کریں گے، اسی کی تائید ان کی ہوگی کافرانہ نظام کی۔ تو اب سوال یہ ہے کیا ووٹ دینا جائز ہے، پہلا یہ، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے، اگر دیا جائے تو کس کو دیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے اصلاً اگر کوئی فتویٰ ہے تو یہی ہے کہ ووٹ دینا، کافرانہ نظام قائم کرنے کے لیے ووٹ دینا جائز نہیں، وہ ہے کہ ہم کفر کی تائید کر رہے ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے مسائل اور مفاسد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمان امت کہتی کہ مسلمان کوئی تھوڑے نہیں انڈیا میں، بہت بڑی اکثریت ہے، جو ہے انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس بڑی امت کو، اتنی کثیر تعداد کو کیا کیا جائے؟ ہجرت بھی نہیں کر سکتے، کوئی ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا؟ آپ کو انڈیا میں رہنا ہے، اور اس نیت سے رہنا ہے کہ یہاں ہم اسلام کو غالب کریں گے، اس نیت سے رہیے کہ ہم اسلام کو یہاں غالب کریں گے۔ اور میرے بھائی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ابھی تک اس صورتحال میں بھی دوسرے کافر ممالک کے مقابلے میں انڈیا کافر ملکوں میں سب سے بہتر ہے،
کیوں کہ بغیر دیگر ممالک میں آپ کو وہ آزادی حاصل نہیں دینی جو آزادی آپ کو انڈیا میں حاصل ہے. آپ کا مسلم پرسنل لا ہے، آپ کا اپنا آئلی قانون ہے، وراثت کا آپ کا قانون ہے، شادی بیاہ کا آپ کا قانون ہے. امریکہ میں، یورپ میں آپ کو یہ حقوق حاصل نہیں ہیں. آپ روڈ پر نماز پڑھیں، پارک میں نماز پڑھیں، جہاں چاہیں حکومت کے اداروں میں جائیں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کوئی نہیں روک سکتا ہے. جہاں چاہیں آپ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، اپنا نصاب تعلیم پڑھائیں، ابھی تک اللہ کا فضل ہے. یہ آزادی اور کہیں کسی ملک میں، کسی کافر ملک میں آپ کو نہیں ملے گی. بلکہ وہاں نیشنلٹی لینے کے لیے سب سے پہلے قسم کھلایا جاتا ہے، وہی غلط ہے. جو حلف لیا جاتا ہے نیشنلٹی کے لیے وہی کفر ہے. جو آپ سے یہ حلف لیا جاتا ہے نیشنلٹی دیتے ہوئے کہ آپ اس ملک کے پورے قوانین کو مانیں گے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور معلوم ہے وہ کفر. قانون کیا ہے؟ طاغوت کا قانون ہے، کفر ہے. لیکن ہم سے نیشنلٹی دیتے ہوئے، گرین کارڈ دیتے ہوئے حلف لیا جاتا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو. یہ کفریہ حلف سب لیتے ہیں جو وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں. لیکن انڈیا میں کوئی ایسا قانون الحمدللہ ابھی تک نہیں. آزادی ہے آپ کو. وہاں ایک ایک مسجد میں عید کی 2-2 3-3 نمازیں ہوتی، کیونکہ مسجد سے باہر پڑھ نہیں سکتے. مسجد چھوٹی ہے تو ایک مرتبہ عید کی نماز ایک جماعت پڑھ کے جاتی ہے، پھر دوسری جماعت آتی ہے، پھر تیسری جماعت آتی ہے. انڈیا میں کیفیت ہے. انڈیا میں تو ٹریفک بند ہو جاتی ہے جمعہ کے دن، روڈ پہ کھڑے ہو کر لوگ، ابھی تک اللہ کا فضل ہے، اللہ کرے یہی کیفیت باقی رہے. جو ہے نماز پڑھیے جہاں چاہیے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. تو انڈیا دوسرے کافر ممالک سے لاکھ درجہ ابھی بہتر ہے، ابھی بہتر ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہے ووٹ کی بات جو کہہ رہے ہیں، اب وہاں دیکھا جائے گا مصالح اور مفاسد. ووٹ دینے میں مصلحت ہے یا ووٹ نہ دینے میں مصلحت ہے؟ تو کافر قوم تو چاہتی ہے کہ آپ ووٹ سے بے دخل کر دے، آپ کو ووٹ دینے کے حق کو چھین لے تاکہ آپ کے تمام حقوق سلب کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. تو ان حالات میں ہم کہیں گے عقل مندی یہ نہیں ہے ووٹ کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ امت کے مسالے ووٹ دینے میں، امت کا فائدہ جو ہے ووٹ دینے میں ہے، اس لیے ووٹ دیں گے. لیکن مسلمانوں کو چاہیے ذرا عقل مندی کا ثبوت دیں. اولاً تو متحدہ موقف اختیار کریں ووٹ دینے کے لیے، متحدہ موقف ہو، آپس میں صرف ٹول نہ کریں. آج میرے بھائیوں، ابھی تک تو لڑتے تھے مذہبی اعتبار سے مسلمان انڈیا میں، اب مذہبی اعتبار سے لڑائی نہیں ہے، اب سیاسی لڑائیاں، پارٹیوں کی لڑائیاں، نیچی اکائی سے لے کر اوپر اکائی تک، گاؤں سے لے کر کے جو ہے صوبہ اور جو ہے ملک تک، جو آج ہماری مسلمانوں کا آپس کا اختلاف، یہ سب سے زیادہ پیدا ہو گیا ہے سیاسی اختلاف. وہ اس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا، وہ کہتا ہے اس پارٹی کو ووٹ دو، وہ کہتا ہے اس پارٹی کو. اور یہی ہمارے زوال کا آج بنیادی سبب ہے. تو اولاً تو مسلمانوں کو چاہیے کہ متحدہ موقف اختیار کر کے جو پارٹی مسلمانوں کے حقوق زیادہ سے زیادہ دینے کا وعدہ کرے اور اس کی پاسداری کرے، اس کو جو ہے دینا چاہیے ووٹ، اس کو ووٹ دیں جو مسلمانوں کے حقوق. اگر متحد ہو جائے مسلمان تو پارٹیوں سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، وہ اس منشور کے باہر تو نہیں جا سکتی. لیکن آج مسلمانوں کا ووٹ ایک وزن رکھتا ہے، وزن رکھتا ہے. اور آج تک مسلمانوں سے لوگ، کانگریس بھی کھیلتی رہی اور دوسری پارٹیاں بھی کھیلتی رہی ہیں. ووٹ لینے کے لیے ان کا دامن پکڑتے ہیں، لیکن جب ووٹ مل جاتا ہے تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو متحدہ موقف اختیار کرنا چاہیے ووٹ دینے کے لیے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید زیادہ ثابت ہو، جو ہے ضرر کم نظر آئے، تو اقل الضررین جو ہے
جیسے جو ہے جب دو چیزیں ہوں دونوں غلط ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو اختیار کرنا ہے، دونوں نقصان دہ، دو چیزیں ہیں دونوں نقصان دہ ہیں، اب اس صورت میں آپ کون سا اختیار کریں گے؟ جس میں کم نقصان ہو، جس میں کم نقصان ہو، سمجھے؟ زیادہ جس میں نقصان ہو اس کو نہیں اختیار کریں گے۔ تو پارٹیوں کو بھی ہمیں تولنا ہوگا، ناپنا ہوگا۔ تو جو پارٹی مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرے، جس سے توقع ہو کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دے گی، ایسی پارٹیوں کو متحد ہو کر کے مسلمانوں کو ووٹ دینا چاہیے، اور جس طرح مسلمان جائیں گے وہ پارٹی جیتے گی۔ کانگریس آج تک مسلمانوں کے ووٹ سے جیتتی رہی، ابھی یو پی کے اندر جو ملائم سنگھ آئے مسلمانوں کے ووٹ سے آئے، اور اسی طرح جو ہے دلی میں بھی جو پارٹی آئی ہے مسلمانوں کا ووٹ وزنی رہا ہے۔ ابھی بہار میں جو قضیہ پیش آیا ہے وہ بھی مسلمانوں نے ایک طرفہ ووٹ دیا ہے الحمدللہ، جس کی وجہ سے غلبہ ملا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کا ووٹ ایک وزن رکھتا ہے، مسلمانوں کو عقل مندی سے کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر کے متحدہ طور سے۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے خود لیڈر جو ہیں مسلمانوں کے یہاں کمی کیا ہے؟ لیڈرشپ کی کمی ہے، کوئی قائد نہیں، کوئی رہنما نہیں جس پر سب متحد، اور جن کو قائد سمجھا جاتا ہے وہ اپنی روٹی سیکنے لگتے ہیں، اپنی روٹی سیکنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم جائے بھاڑ میں، ہمارا کام بن جائے۔ یہ آج تک ہی ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ذرا عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو مفید ہو ہمارے لیے انہی پارٹیوں کو ووٹ دیا جائے۔ اور کوئی سوال ہے؟ جیسا کہ یہ وشز جیسا بتا رہے تھے آپ، مبارکباد دینا، جیسا ان لوگوں کا برتھ ڈے ہے یا پھر کچھ اور، ان لوگوں کی فیسٹیولز جیسے ہم لوگ کی عید وغیرہ جیسا ہوتی ہے، تو وہ تو کفر ہے۔ عید وغیرہ پر اگر مبارکبادی دیتے ہیں، تیوہار پر، مذہبی تیوہار پر اگر مبارکبادی دی جاتی ہے تو یہ کفر ہے، دار اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا، کیونکہ کفر پر مبارکبادی کفر ہے، کسی کے کفر پر، کیونکہ ان کے تیوہار کفر پر مبنی ہے، شرک پر مبنی ہے۔ اب اس پر ہم مبارکبادی دیتے ہیں تو گویا کہ ہم کفر کو شرک کی تائید کرتے ہیں، اور کفر اور شرک کی تائید یہ کفر ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے مناسبات سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ کفر نہیں، اس کو دار اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، شادی کے موقع پر مبارکبادی دے دیا، کسی خوشی کے موقع پر ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، تو یہ کفر نہیں، یعنی دار اسلام سے انسان خارج نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اب ساتھ بستے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو اتنا زیادہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ہاں، وہی مسئلہ رواداری کے نام پر۔ کوئی غیر ایمان والا ہے، اس کی کمپنی کے ساتھ میں اگر ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ پارٹنرشپ تو نہیں صحیح، پارٹنرشپ نہیں صحیح، کافر کے ساتھ پارٹنر بننا اس کی کمپنی میں یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں۔ لیکن خرید و فروخت یہ جائز ہے، کفار سے بھی خرید و فروخت تجارت ہم کر سکتے ہیں۔ خرید و فروخت اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے خرید و فروخت کرتے تھے، خرید و فروخت جو ہے اس کو ایز اے پارٹنر نہیں لے سکتے، ہاں، ایز اے پارٹنر نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اس کی وجہ ہے کہ اس کی بات پارٹنر ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی، پارٹنر ہے تو اس کی بات ماننی پڑے گی، اور اس کو اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ آپ کو دوسری بات کی مشورہ دے گا، بینک سے سود لے لو، یہ بھی کہے گا وہ چلو انشورنس کرا لیتے ہیں، صحیح بات ہے۔ اور پھر پارٹنر بننے کی صورت میں یہ دوستی کا سبب بن سکتا ہے، اس سے متاثر ہو کر ہم اس کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو دو خطرے ہیں، ایک خطرہ یہ علماء نے دونوں چیزیں ذکر کی، ایک تو اس کی وجہ سے دوستی پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت پیدا ہوگی پارٹنر رہے گا تو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اسلام سے اس کو لینا دینا نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایسے کاموں پر ابھار سکتا ہے وہ کہ جو ناجائز اور حرام ہے، جو سودی کاروبار ہے، رشوت ہے، ان تمام چیزیں ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسے باس کے لیے کام کرے جو کافر ہے، جو نان مسلم ہے، اور کوئی پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے اور کوئی مسلمان بھی وہی پروجیکٹ کے لیے ابھی
یعنی پروجیکٹ ایک ہے، آپ کام کر رہے ہیں. ہاں مطلب ملازمات میں لڑکے لینا چاہتے ہیں جیسے، یعنی میں نہیں یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. ایک مسلمان ہے، دیکھیے جب اللہ کی وجہ کیا فرمائے کہ اگر کسی کو پیغام نکاح کسی نے دے دیا، کسی لڑکی سے شادی کرنا، آپ کو پتہ چل گیا فلاں پیغام منگنی چل رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا ہے، تو آپ پیغام نہیں دے سکتے، سمجھے؟ آپ پیغام اس کو نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائے یا کہہ نہ دے کہ بھائی ہاں تم بھی پیغام دے سکتے. اسی طرح لا یبیع احدکم علی بیع، لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے بعض کے بیع پر بیع نہ کرے. اب ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہے، میں خرید رہا ہوں، ابھی قضیہ فائنل نہیں ہوا، آپ کو پتہ چلا، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ جا کے ان کے گاڑی کے خریدنے کا بات کریں. ٹینڈر پروسیس ہے، یعنی سب لوگ سے بولا کہ ہاں ٹینڈر اگر ہے تو ٹینڈر میں تو معلوم نہیں رہتا، سب کو دعوت دی جاتی ہے. جیسے حراج ہے، حراج میں سب کو دعوت دی جاتی ہے، سمجھ آتا ہے کہ نہیں، کہ جو زیادہ قیمت دے گا لے جائے. یا اسی طریقے سے جو ہے ٹینڈر کا معاملہ، تو اس میں ٹینڈر بھر سکتے ہیں. لیکن اگر میری کمپنی ہے، میرا مالک نان مسلم ہے اور دوسرے مسلم آ رہے ہیں، اب کیا کچھ نہیں؟ دوسرے مسلم آ رہے ہیں کیا مطلب؟ دوسری کمپنی کے مالک مسلم ہے، ہاں ابھی کے ساتھ اس میں جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ وفات نہیں سمجھا میں. دیکھو ٹینڈر کا پورا وہ جو ہے ہاں نا، ٹینڈر بھائی ایک کمپنی ہے جو اس نے ٹینڈر ایشو کیا، ہاں اب اس میں سب لوگ بھرتے سب ہیں. لوگ آتے ہیں. ہاں. کچھ مسلمان، پوری کمپنی ایک مسلمان ہوتی ہے، اور ایک سمجھو میں کوئی کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوں جس کا مالک کرسچن ہے، ہاں اب وہ بھی اس کے لیے جانا چاہتا ہے، ہاں اور وہ ٹھیک ہے، آپ ہی ڈالیے. سے کام کروا رہا ہے، بولے کہ یہ پوری چیز کے لیے ابھی تم کو تیاری کرنی ہے. ہاں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا بھائی جو دوسری اس کے لیے کام کرتا ہے وہ بھائی تو آپ جب نوکری کر رہے ہیں، نوکری ملازمت، آپ ملازم ہیں، تو آپ کو اس کی خیانت نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان کے لیے اس کو آپ دھوکہ دے دیں. نہیں، آپ بھی ٹینڈر بھریے، وہ بھی ٹینڈر بھرتے ہیں، جس کا پاس ہو جائے گا اس کو کام مل جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے ٹینڈر بھرنے میں اس کی قیمت معلوم کر کے اپنی قیمت زیادہ کر دیں تاکہ نہ ملے، تو یہ تو خیانت ہوگی، یہ خیانت ہوگی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور کوئی سوال ہے؟ جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.